من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ اپنی الفت یہ کام کرتی ہے ہر نظر احترام کرتی ہے اپنی الفت یہ کام کرتی ہے ہر نظر احترام کرتی ہے میرے نبی پر جو پڑھتے ہیں درود و سلام دنیا ان کو سلام کرتی ہے محبت و ذوق کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایما کا علم لہراتا ہے جب میرے آقا پیدا ہوئے امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے پھر سرکار کے جشن ولادت سے اب منکر کیوں گھبراتا ہے جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم سب سالانہ محفل میلاد النبی و حسن قرات میں حاضر ہیں وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مسند زینت صدارت استاذ العلماء مرد مجاہد مرد قلندر وہ عظیم ہستی خدا کی قسم میں کہتا ہوں جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے میری مراد قبلہ استاذیم حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد مہروی صاحب زید شرفہ وحدہ لا شریک ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے میں مشکور ہوں میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری اللہ بخش صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ آج میں بھی میزبانی کر رہا ہوں میزبان بننا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے آقا بھی میزبانی فرمایا کرتے تھے تو انٹرنیشنل قاری آپ کی سرزمین بہاول یہ غریب آباد بستی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی ابرار احمد سعیدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ بات ہو رہی تھی انٹرنیشنل قاریوں کی
جن کو آپ ٹچ موبائلوں کے ذریعے تو سنتے ہو، قاری اللہ بخش صاحب نے مہربانی فرمائی ان کو یہاں موضع اسماعیل پور میں بلوا لیا۔ آپ کے ساتھ ساتھ دیہات میں آج تک یہ جتنے بھی اطراف ہیں، تو میرا حسن ظن کہتا ہے کہ شاید انٹرنیشنل قاری نہیں آئے۔ یہ خوش بختی ہے اس علاقے کی اور مہربانی ہے قبلہ میرے برادر مکرم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اللہ بخش صاحب کی، جنہوں نے دن رات ایک کر کر تمہیں یہ سعادت عطا کروائی کہ تم بھی ان قاریوں کو سن سکو۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف قاری صاحب آ جائیں گے اور پڑھ کے چلے جائیں گے؟ ایک دن مکمل صبح سے لے کر شام تک حضرت نے ان کی اجازت کے اندر لگا دیا۔ لودرا گئے تو شام کو آئے اور مجھ سے رابطے میں رہے، حضرت اب ڈی سی او نہیں ہے، اب فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ جب اجازت ہو گئی، منظوری ہو گئی، پھر آئے تو خوش بخت ہیں آپ۔ آج میرے آقا علیہ السلام کا میلاد آپ قرآن کی صورت میں سنیں گے۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ ایک سے دو باتیں کر کر میں اجازت چاہوں گا۔ قبلہ استاذی مولانا ابرار احمد سیدی صاحب کی بھی گفتگو ہم سنیں گے، اور قبلہ استاد محترم مفتی بشیر احمد صاحب کی بھی گفتگو ہم سب سنیں گے۔ ایک دو باتیں کر کر اجازت چاہوں گا۔ توجہ کے ساتھ، میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد ہے کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں سننا چاہیے، میلاد نہیں کرنا چاہیے۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میں کہتا ہوں ذرا سمجھو تو صحیح۔ میلاد کہتے ہیں میرے آقا کی سیرت بیان کرنے کو۔ میلاد کہتے ہیں میرے آقا کی صورت بیان کرنے کو۔ میلاد کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی معجزات کی بات کرنے کو۔ میلاد کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر اپنے بچوں میں کیا جائے، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے وہ اشعار پڑھے جائیں جو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھے۔ کیا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ اب ایک بوڑھے باپ کو تقریر نہیں آتی، وہ تقریر نہ کرے، خدا کی قسم اپنے بچوں کو بٹھائے۔ مولوی بلوانے کی گنجائش نہیں، خیرات کرنے کی گنجائش نہیں، اب اس کو ضرورت نہیں، اپنے بچوں کو اکٹھا کرے، چادر بچھائے، بیٹھ جائے اور پھر کہے جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت میں لاکھوں سلام۔ ارے اس طرح کی اشعار پڑھ کر تو سوئے گا، تیری حاضری رب کی بارگاہ میں بھی لگ چکی ہوگی، رب کے محبوب کی بارگاہ میں بھی لگ چکی ہوگی۔ اور اگر کرم ہو گیا تو پھر میرے آقا تجھے زیارت بھی کروائیں گے، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو کہا کہ ہم نے آپ کے چھولوں کو قبول کر لیا ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جس کو ہر مرتبہ فکر کا عالم مانتا ہے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہر سال رسول اللہ کا ذکر خیر کرتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا، گنجائش نہیں تھی، توفیق نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس اور پیسے نہیں تھے، بازار کے اندر اپنی ٹوپی سیل کی، ٹوپی سیل کرنے کے بعد چھولے لیے، اور چھولے لینے کے بعد میرے آقا کی ذات پر درود پڑھا، میلاد پڑھا۔ جب میلاد پڑھتے پڑھتے آنسو بہاتے بہاتے سویا تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ولی اللہ پریشان کیوں ہوتا ہے، تیرے چھولوں کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو میلاد کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میلاد ہے کہاں، میلاد کہتے ہیں کسے؟ میں کہتا ہوں شرم کرنی چاہیے۔ یہی میلاد ہے تو آج تیرے باپ کو دیکھ رہا ہے، یہی میلاد ہے خدا کی قسم کہ تو آج تیری ماں کو دیکھ رہا ہے، پر ماں کو ماں سمجھ کے۔ میرے آقا کی آمد سے قبل تو ماں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، میرے آقا کی آمد سے قبل تو باپ کا کوئی مقام نہیں تھا، میرے آقا کی آمد سے قبل تو بیٹی کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اب میرے آقا جب تشریف لائے، ظاہری طور پر ہم سب کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا تو اس وقت بھی تھے جب آدم نہیں تھا، میرے آقا تو اس وقت بھی تھے جب آدم نہیں تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، مستانوں، دیوانوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں، کسی کی باتوں پہ ادھر ادھر کان نہ دھریں۔
تو ہم سب کی یہی خوش بختی ہوگی. جس طرح آپ علاقے کے لوگ قبلہ استاذیہ مولانا مفتی بشیر احمد مہروی کے فیض سے فیض یافتہ ہو رہے ہیں، ایسے ہی ہوتے رہنا ہے. ان علماء کے قدموں سے لپٹے رہو گے نا تو اللہ بڑا کرم کرتا ہے، بڑا کرم. عام بندے کا سونا، عام بندے کا جاگنا، عام بندے کا جاگنا اور رات کا عبادت کرنا، پر عالم کا سونا اس پہ بھاری ہے، عالم کا سونا اس پہ بھاری ہے. تو آپ خوش بخت ہیں. چھوٹے سے چھوٹا پروگرام ہوتا ہے تو قبلہ استاد جی تشریف لے جاتے ہیں اور پھر آپ اصلاحی گفتگو کرتے ہیں. ایک بار نہیں سینکڑوں بار میں نے حضرت کی گفتگو کو سنا ہے. آپ لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ نوازی بن جائے، یہ اپنے چہروں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سجا لیں. تو اب میں مائک پیش کرنے لگا ہوں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابرار سے